بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. یعنی یہ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، انہیں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جائے، جو اعمال غلط ہیں اور جو انسان کی ہلاکت کا موجب ہیں ان سے بھی خبردار کر دیا جائے. اور جس جس تک یہ پہنچے اس پر بھی پھر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے دوسروں تک پہنچا دے. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے نبی ہونے کے بارے میں ان کو کوئی اشتباہ نہیں، کوئی شک نہیں، ان کے دل گواہی دیتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو. اب دیکھیے کہ انسان دوسرے کسی انسان کو پہچاننے میں شک کا شکار ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کو، وہ کسی ایک کو دیکھے اور سمجھے کہ کوئی اور ہے یہ، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتی. یعنی اگر کہیں لائن میں بہت سے بچے کھڑے ہوں، مثلا اسکول میں جو لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو دور سے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہے ہمارا بچہ، اور کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ تمہارا بچہ ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے. ایسی ہی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن کس طرح یہ حق کو چھپائے ہوئے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ نہیں مانتے. اب یہاں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ بعض اوقات اہل کتاب سے جا کے تصدیق کرتے تھے کہ تم لوگ کتاب والے ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ پیغمبر سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ حق کی گواہی نہیں دیتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے. اور وہ جھوٹا بہتان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی اس کی شریک ہیں اس کی خدائی میں، یا پھر ان سے کسی قسم کی توقع رکھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے یعنی قیامت کے دن، اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، الہ مانتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، یعنی کوئی عذر نہ ہوگا ان کے پاس کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی دنیا میں شرک کا جھوٹ بولتے رہے اور وہاں جا کر اس کے ڈینائل کا، اپنے عمل کے انکار کا جھوٹ بولیں گے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. یعنی جن کو وہ خدا کا مقرب سمجھتے تھے اور جن پہ توقع رکھتے تھے وہ تو کہیں ہو گئی نہیں، ناٹ اویلیبل. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، بظاہر بہت دھیان دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. یعنی کانوں سے اگر بات ٹکراتی بھی ہے تو دل میں نہیں جاتی، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، بوجھ ہے کہ سب کچھ سننے پہ بھی نہ سن سکیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، داستان پارینہ ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں یعنی دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے روکتے ہیں یعنی حق سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ دونوں کام کر کے وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی.
یعنی آخرت کا انجام جب سامنے آ جائے گا تو کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، پھر ہر شخص ماننے کو تیار ہوگا، لیکن وہاں ماننا کسی کے فائدے میں نہیں۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو نہ ماننے کے بعد، یعنی ایک نہ ماننے کے بعد جو ان کا بہت بڑا جرم تھا وہ آخرت کا انکار تھا۔ فرشتوں کو مانتے تھے مگر عقیدہ غلط تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، اب تم اس کو حقیقت مان رہے ہو تو یہ تو تھی ہی حقیقت، لیکن تم نے چونکہ انکار کیا اس لیے اب اس کی سزا تمہارے سامنے ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھوٹ قرار دیا۔ بات یہ کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن قیامت وہ کس نے دیکھی، اور اگر قیامت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیتا رہے۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے دماغ کی گھڑت ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا پھر آئی تو حساب نہیں ہوگا، تو اس کو اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ خود اللہ نے کیا بتایا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات کو بھی مانا جائے اور اس کتاب کو سچا مانا جائے جس میں سارے حقائق بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ سب کچھ جس کا وہ اب انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور کل وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ پھر کیا وہاں ماننا فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس شک میں انسان نہ رہے، قیامت ہے یا نہیں یہ ایسی بات نہیں جو صرف ہماری خواہش نفس پر مبنی ہو، یا ہماری عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم اس پر انحصار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اس کی بات سب سے سچی بات ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، قالوا پکار اٹھیں گے یا حسرتنا، ہے ہماری حسرت، علی ما فرطنا فیہا، کہ اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی انکار کے، اور پھر جو دوسروں کو بھٹکایا، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ خود ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں اور پھر اوروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان جس جس کو گمراہ کرتا ہے ان سب کا بھی گناہ اور بوجھ اپنے اوپر لے رہا ہے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کر سکے۔ اور دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور در حقیقت آخرت کا گھر وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے، غور نہیں کرو گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ صرف سنی سنائی باتوں پر آخرت کا انکار بہت بڑے خسارے کا موجب ہو سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے۔ obviously آپ انسان بھی تھے اور آپ کو لوگوں کی باتیں دکھی بھی کرتی تھی، اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو پرسنلی وہ ہرٹ کرتے تھے یا آپ اس اعتبار سے تکلیف اٹھاتے تھے، آپ کی زیادہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں
اور یہ انکار کر کے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک داعی کا اصل غم یہ ہوتا ہے، اس کا غم یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے کوئی بات کیوں کہہ دی، وہ اس پریشانی میں نہیں رہتا، وہ اس قدر ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ اس پر پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا پھر انجام کیا ہوگا، ان پہ کیا بیتے گی، کیا گزرے گی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی وحی کے ذریعے جو خبریں آپ ہم کو سناتے ہیں اور آخرت کی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے اکیلے کر کے ابو جہل کو الگ سے پوچھا تھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک سچا انسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قریش کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس لواء بھی ہے، سقایت بھی ہے، حجابت بھی ہے، سارے عہدے ان کے پاس ہیں بڑے بڑے، اب نبوت بھی ان میں آ جائے تو پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ تو یہ ایک طرح سے جالسی بھی تھی، حسد تھا، جس کی بنا پر انہوں نے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اہل کتاب کو کیا مشکل تھی کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ حابیل اور قابیل کے بیچ میں جو مشکل پیش آئی وہ کیا تھی کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کی نیکی کیوں قبول ہو گئی اور میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ تو ایسی صورت میں انسان ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا رہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لیکن حق ہوتی ہے، مگر انسان کسی انسان کی ضد میں آ کے اس کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی وجہ سے یا اپنی انا کی خاطر حق کو نہ جھٹلائے انسان، حق جب بھی سامنے آئے سر جھکا دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا ہمارے نفس پہ بڑی بھاری گزرتی کیونکہ ہماری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہوتی، تو اس وقت بھی اس کو پوری طرح قبول کرنے اور پوری طرح اس کو سچا ماننے میں اور اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی۔ تو اس پر بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری بات سچی ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں تو اس کی حکمت سجھا دے یا ہمیں عمل کی توفیق دے، لیکن اس پہ برہم ہونا، اس پر اعتراض کرنا، اس پہ ناراض ہونا اور اس کی بنا پر دین سے ہی بھاگ نکلنا اور دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، یہ عقل مندی کا رویہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا ام سلمہ سے کہ آپ سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ جو دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو میرے دل کو دین پر جما دے، سچ پہ جما دے، حق پہ جما دے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، معاشرے کے پریشرز بھی ہیں، عقل کی پھسلن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھکتا رہے اور یہی دعا کرتا رہے کہ یا رب العالمین تو اس کتاب کو، اپنے دین کو ویسا سمجھنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی سچائی کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے یا اپنے آپ کو بہلا کر یا تعویلیں کر کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال تو فرمایا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اصل میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو
دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یعنی جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے آپ غمگین نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمیاں آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو. یہ تمام تمہاری طرح کی انواع ہیں. یعنی تم جو معجزے مانگتے ہو تو یہ جو ہوا میں اڑتے پرندے کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور زمین پہ جو چلتے جانور ہیں اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کی عادتیں اور ان کے کام اور ان کی غذائیں اور ان کا لیونگ سٹائل، یہ سب بھی تو ایک بہت بڑی نشانی کہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنی ویرائٹی ہے اور اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے اور سب کے رہنے کا انتظام اس نے کر رکھا ہے اور سب کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کا بھی حشر ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو سینگ مارا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا اور پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی اہل عرب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے تھے، انتہائی سخت تکلیف اور مشکل کے وقت اپنے معبودوں کو، بتوں کو اور سہاروں سب کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے. بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. کیونکہ اگر کسی کو نافرمانی کے باوجود خوشحالی مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ آئندہ پکڑ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا اس نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی مہر کرنے سے مراد تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یعنی تم شکر نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو صرف ایک کلاٹ اگر آ جائے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور سننے کی اور ایون زندگی کی طاقت اس سے ختم ہو جائے، زندگی تک چھن جائے. یعنی انسان اپنی ذات میں اس قدر کمزور ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ملی ہوئی ہیں تو توبہ کے ساتھ اصلاح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟
ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. تو جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں. آج انسان کے پاس ساری نعمتیں بھی ہوں تو وہ خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اس دنیا میں. اگر ہر طرف سے پروٹیکٹڈ بھی ہے تو یہ خوف اس کو نہیں جینے دیتا کہ پتہ نہیں کس وقت میں خود دنیا سے چلا جاؤں. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، موت کے وقت جب نیک فرشتے ان کی روح لینے آتے ہیں تو انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. دنیا کی چیزوں، اپنے مال اولاد اور باقی چیزوں کے مقابلے میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی شکل میں جو خوشخبری ملتی ہے اس سے جتنا وہ خوش ہوتے ہیں انہیں دنیا سے جدائی کا سارا غم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ مرتے وقت بھی امن میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امن میں اور ہر حزن سے پاک. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. یعنی اب دو راستے ہیں انسان کے سامنے. ایک اطاعت کا راستہ ہے جو بظاہر وقتی طور پہ مشکل اور کڑوا لیکن اینڈ بہت اچھا ہے. اور صرف اینڈ ہی نہیں بلکہ انسان جب اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے چاہے بظاہر ماحول کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر اور اس کے دل کے اندر جو ایک ٹھنڈک اور سکون ہے وہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہیں دے دیتا ہوں. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. آپ کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ انسان تھے اور پیغمبر تھے. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی دیکھنے والا بینا جو ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو نابینا ہوتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید اس نصیحت سے وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو حق کی بات بتائی جائے تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اور دوسرے وہ کہ جو اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں. اس لیے بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، کیونکہ وہیں پر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو مان جاتے ہیں. تو ایک پیغمبر کا کام اور پھر پیغمبر کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو حق کی بات بتائیں، ان سب کو بھی اس بات پر تسلی رکھنی چاہیے کہ ہدایت تو دراصل اللہ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق بات پہنچائی جاتی رہنی چاہیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اصل میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کھاتے پیتے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے اور ان میں فرق ہے. آپ کے پاس بلال اور عمار اور صہیب اور خباب جیسے لوگ ہیں اور ہم سردار ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ اگر ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے. یہ بھی دراصل ایک تکبر کی علامت تھی، اور جس دل میں تکبر ہوتا ہے پھر وہ ہدایت نہیں پاتا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے اس مطالبے پر غور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مانا جائے گا. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ خود ذمہ دار ہوں گے اور ان کو ایسے بہانے بنا کر حق کو نہیں جھٹلانا چاہیے. فرمایا ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پہ نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، لیکن آپ ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. کیوں؟ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کا سٹیٹس، دنیا کا مال و متاع، اس کی ڈگری، اس کا حسن، اس کے اقتدار، اس کی سرداری، اس کی قابلیت، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایمان زیادہ وزنی چیز ہے. پوری دنیا کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ خالص ایمان ہے، خالص توحید ہے. اس لیے انسان کو اس چیز کو ویلیو دینی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہے. فرمایا دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی ان غریب لوگوں کو جن کو اللہ نے خود اپنے فیصلے سے محروم رکھا، انہیں امتحان بنا دیا امیر لوگوں کے لیے. اصل میں تو سب کی ایک آزمائش ہے. تو جن لوگوں کے اندر دولت اور عزت کا گھمنڈ تھا وہ ایمان لانے سے محروم ہو گئے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. یعنی ان کے نزدیک فضل و کرم تو صرف انہی پہ ہو سکتا ہے جن کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، جو پریویلیجڈ ہیں. ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، یعنی ان کو خوشخبری دو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں سے دور جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اسی طرح شرک اور بہت سی چیزیں. تو اسلام لانے کے بعد ان کو اپنے پچھلے گناہوں کی بہت فکر ہوتی تھی. اسی لیے عمرو بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے تو میں مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تسلی کے طور پر آیت نازل کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھتے کہ ان سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو چکی، تو اگر وہ اب نیک بنے تو لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور اب یہ بہت مذہبی ہو گئے اور بہت دینی ہو گئے اور اب ان کو خیال آیا ہے اس عمر میں مسلمان بننے کا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو حق کی طرف آنے سے روک دیتی ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ماضی میں جو ہو چکا، جہالت میں جو برائیاں ہو چکی، اگر انسان ان سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں ڈیلے کر انسان مرنے کے وقت تک، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب دروازہ ہی بند ہو جائے. لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے کہ انسان سے جہالت کی وجہ سے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ دین پر سچے دل سے شعوری ایمان لانے کی وجہ سے سب معاف ہو جائیں گی. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اصل میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں، ان کو برا نہ کہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا نہیں، یہ نہیں ممکن. اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں
اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. ان جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے عذاب آ جائے اگر ہم نہیں مانتے تو. اور میں فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. ان الحکم الا للہ. یہ بھی ایک بہت واضح فیصلہ کن آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں رکھتے اور کوئی چیز زبردستی بھی اللہ سے نہیں منوا سکتے الا یہ کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. غیب کا سارا علم اللہ کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر کنجیاں نہیں جانتا تو خزانے ان میں کیا ہے وہ کون جانے گا. تو اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. اصل میں یہاں اللہ کے علم کی جو قوت ہے یا قدرت اس کی بات کی جا رہی. نالج از پاور. کہیں بھی اتھارٹی علم کے ساتھ ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنا علم سارا کسی کو دیا نہیں تو کوئی اس کا شریک کہاں سے ہو سکتا ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. اتنی باریکی سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں، اس کی کنگڈم میں، اس کے کائنات میں کہاں کس چیز کی کیا موو ہوئی ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. صرف اوپر اوپر نہیں، اندر بھی خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے بلکہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. خود سوچیے آج کل کتنا بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا مینجمنٹ کا کہ کسی بھی ادارے کے لیے کہ اس کے جو اثاثے ہیں یا اس کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو کس طرح ڈیجیٹل فارم میں ریکارڈ کرے اور وہ ساری چیزیں کہاں سٹور کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کتاب کیسی ہوگی، اس کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا کہ جس میں ہر ذرے کا ریکارڈ ہے اور ہر چیز کے بارے میں سب کچھ موجود ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. یعنی نیند موت سے مشابہ چیز ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں سلا دیتا ہے. اور نیند ایسی چیز ہے جس کے معاملے انسان بے حد بے بس، اور کوئی زیرو ایسا نہیں کہ جس کو نیند کی ضرورت نہ پڑتی ہو، یعنی انسانوں میں سے، جانوروں میں سے. اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اس عیب، اس کمزوری سے پاک ہے. یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے نا نیند. بھوک برداشت کر لے گا، نیند کے آگے بے بس ہو جائے گا. اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. پھر اللہ کے علم کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. یعنی بار بار سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، اور ایک دن اسی طرح تمہیں موت کی نیند سلائے گا اور پھر اس کے بعد بھی اٹھا دے گا. جو رب ہر روز بستر سے اٹھاتا ہے تم کو، وہ ایک دن تمہاری قبروں سے بھی تم کو اٹھا لے گا. یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر ایک اس کے پورے کنٹرول میں. یہ الگ بات اس نے آزادی دی ہوئی ہے چند دن کے لیے کہ اچھا اپنی مرضیاں منمانیاں کر لو، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یعنی فرشتے جو ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک بات میں نگاہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی بھولتے نہیں اور کچھ بھی مس نہیں کرتے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، ایک ایک رگ اور نس سے اور ایک ایک سیل کے اندر سے روح نکال کے لے جاتے ہیں. اور انسان اس وقت پورے کا پورا بے بس ہوتا ہے. بڑی سے بڑی مشین بھی وہ نکلتی جان روک نہیں سکتی، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، پوری ٹائم کی پابندی کے ساتھ انسٹرکشنز کو 100% فالو کرتے ہیں. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں.
خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ اندھیری رات میں عین سمندر کے بیچ اگر تمہاری کشتی ڈولنے لگے تو وہاں تمہاری مدد کو کون پہنچتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ تو یہ مشرکین عرب ان حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ اس وقت جو وعدے تم دل ہی دل میں کر رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے حال اور ان کی بے کسی اور ان کی بے قراری اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ تم ایسا ہی کرتے ہو، کہ تم پھر اپنی اصل فطرت پہ جس پہ اللہ نے پیدا کیا یعنی مسلمان موحد اس پہ تم لوٹ جاتے ہو؟ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے، یعنی کنارے پہ آ کے مشکل جب آسان ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں دیویاں اور دیوتا یاد آ جاتے ہیں۔ کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اگر انسان تھوڑی دیر بھی سوچے تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر لاوا بھڑک رہا ہے اور ایک کن کہنے کی دیر ہے ہر چیز پھٹ کے سامنے آ سکتی، وہ جہاں سے چاہے زمین کو حکم دے اور زمین دھنسا کے انسان کو اندر ڈبو دے، اندر دھنسا دے، اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسان بھاگ کے جا کہاں سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ زمین کو کچھ ہونے لگے تو ہم اڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا کسی درخت یا پہاڑ پہ بنا لیں گے؟ کیا وہ سب بھی اللہ کے حکم کے تابع نہیں؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کس دل سے اور کس ہمت سے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہا ہے۔ یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے، یعنی جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو پھر وہ تمہارے اندر باہم تمہارے اندر ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور پھر ایک گروہ دوسرے کو مارتا چلا جاتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یعنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ رب العالمین کے کلام اور اس کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ ان کا وائرس ہمیں نہ لگے۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، یعنی ایسے لوگوں کی کمپنی جو اللہ کے دشمن ہو اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بہرحال ضروری ہے کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ یعنی بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت چھوڑ دی جائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، یعنی ان لوگوں تک بھی پیغام لے کر جاؤ۔ کیوں؟ کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یعنی لوگوں کو حق بتانا کیوں ضروری ہے؟ کہ لوگ برے انجام سے بچ سکیں، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر بدلہ دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ انسان
رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے مدد مانگے، خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی درخت ہو یا پتھر ہو. جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، تو پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا سنوں گا، تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درحال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں ادھر آ، یہ سیدھی راہ ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی دراصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، اس کے آگے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو یہ اہل عرب اپنا بڑا مانتے تھے، اپنا پیغمبر مانتے تھے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، جہاں پر اس وقت سورج، چاند، ستاروں اور دیگر آبجیکٹس کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فطرت پر رکھا، ان کو ہدایت دی، اور انہوں نے اس سارے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا. تو انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو ان سارے شریکوں سے بیزار تھے، تو پھر تم اس میں کیسے مبتلا ہو گئے جس سے انہوں نے انکار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے، اور اس لیے دکھاتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کائنات سے بہت سے حقائق سکھا رہے تھے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یعنی تعجب کیا. یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے، نعوذ باللہ وہ اس کو رب ماننے لگے تھے، یہ ان کا تعجب تھا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں. پھر جب چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی ان چیزوں کی مثالیں دے کر دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اور گم ہو جاتے ہیں کہیں. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے شریکوں کو نہیں مانتے تو یہ تمہیں نقصان دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں. ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ ڈرنا تو اس سے چاہیے جس کے پاس ساری طاقت ہے. اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی علیہ السلام۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، یعنی اگر والد نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اولاد میں خوشی دکھا دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، ان کو راہیاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے نیک تھا، اسی کے خاندان سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کی اولاد میں کیسی کیسی برکتیں رکھی، کئی پیغمبر بھیجے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسان جب سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی اس کے لیے بہت سی برکتیں رکھ دیتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ویژن تھا، اس دور میں 4000 سال پہلے کیسی محبت تھی ان کے دل میں اللہ کی اور توحید کی، کہ جب ان کے شہر والوں نے ان کو نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے گھوم پھر کر تبلیغ کی۔ مصر گئے، یعنی عراق سے نکلے تو مصر گئے، فلسطین، پھر اس کے ساتھ اردن، ایک علاقے میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مقرر کیا۔ فلسطین میں ان کے بچے، یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کے بسایا۔ یعنی نہ تو ٹرانسپورٹیشن کے ایسے وسائل ہیں، نہ کمیونیکیشن کا دور ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنی زندگی بھی لگائی ہوئی ہے، اور جو جو اپنے متعلقین ہیں سب کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر متعین کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کے اندر کیسی کیسی برکتیں رکھی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے، سنسیئر ہو جاتا ہے، اس کو آخرت میں تو جو بدلہ ملے گا سو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کیوں کہ دنیا ہمارے قدم پکڑے رکھتی ہے اور ہم اس سے باہر اٹھ کر اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کتراتے ہیں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ بس ایک بات کا فرق کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز الٹ جاتی۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے فالوورز جو ہیں یہ اہل مکہ، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ یعنی کافر و مشرک اگر ہدایت قبول نہیں کر رہے تو اللہ نے اسی جگہ پر اہل ایمان کا ایک گروہ پیدا کر دیا ہے۔ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ چلیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یعنی میری توقعات تم سے کچھ نہیں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے،
بڑی خیر و برکت والی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی یہ قرآن بھی بہت مبارک ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کرو. مکہ از اے سینٹرل پلیس، یعنی وہاں سے پوری دنیا میں پھر پورے گلوب پہ پیغام پہنچا. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں تو یقیناً وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. پہلی تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے کتاب پڑھ کر اور آنی چاہیے، وہ ہے اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی نماز. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، یعنی ایسے لوگوں کے پھر موت کے وقت حشر کیا ہوتا ہے جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یعنی تم اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرتے اور اس کو حقیر سمجھتے، آج تمہاری شامت اور تمہاری ذلت اسی وجہ سے ہے. جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا. جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے. انسان کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو تو وہ ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا. اور عموماً یہ سرکشی مال و دولت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر اس دولت کے ساتھ ہر اپنی منمانی چیز کر سکتا ہوں، ہر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کے اندر ایسا غرور اور تکبر بعض اوقات آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی جھٹلانے سے نہیں چوکتا اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے. تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب کہاں ہے تمہاری دولت جس پر تمہیں مان تھا، یا اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے، تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے اور جن پر تمہیں بھروسہ تھا کہ تمہارے کام آئیں گے، جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر سے بہہ کے چلے جا رہے ہو، یعنی کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا. یعنی اگر انسان دیکھے تو یہ سورج اور چاند کا جو حساب ہے اٹس امیزنگ. سورج زمین سے تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے سورج. اس کے باوجود، اتنا دور ہونے کے باوجود، زمین پرفیکٹلی سورج کے گرد چکر لگا رہی. حیرت کی بات ہے نا، اتنی دور اور پھر اس کے گرد گھوم رہی اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہی. دوسری طرف چاند کو آپ دیکھیے، زمین سے 4 گنا چھوٹا ہے اور تقریباً 2.5 لاکھ میل دور ہے، اور کس طرح اس کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے. یہ تو صرف وہ 2 سیارے ہیں جو زمین سے اتنے واضح نظر آتے ہیں. اس سے پیچھے کیا کچھ ہے تو انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا. اور یہ اس میں سے کوئی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں. اور پھر آج نہیں بلکہ جب سے زمین بنی ہے، ہزاروں سال سے یہ ساری کیلکولیشنز اتنی پرفیکٹ ہیں کہ کہیں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور انسان اپنا حساب لگانے کے لیے اور اپنے وقت کا حساب لگانے کے لیے کس طرح ان سے خدمت لے رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ گنتی ہے زبردست علم والے رب کی. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راستہ پا سکو.
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر یہ سب کچھ دیکھ کے وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ نے تو ان پر رحم کیا، وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ ہے، ہر ایک کے سونپے جانے کی ایک جگہ ہے، نہیں جہاں مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی، کھول کے بتا دی باتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، نہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، ساری نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ایک نئی نظر سے دیکھنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، کیونکہ یہ چیزیں بھی اور یہ نشانیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں، انسان کو اللہ کی پہچان دیتی ہیں۔ یہ سارا عمل، یہ پروسیس کس طرح طے پاتا ہے؟ ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس سے ایمان اور بڑھتا ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو بنایا، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دیے، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ یہ ہے اصل پیغام، یہ ہے اصل نتیجہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کا جو نکلنا چاہیے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو پھر تم کیا کرو؟ فاعبدو، تم اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا اوپر کارساز ہے، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ انسان کدھر دیکھتا ہے، دیکھنے میں بھی کہاں بھٹکتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکین سے اعراض برتیے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، یعنی ان کے معبودوں اور بتوں کو برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے، تو پھر تم اس کا سبب بن جاؤ گے۔ یعنی دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہنچا دینا، بد اخلاقی پہ اترنا نہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اختیار نہیں ہے۔ اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی آپ کی تمنا بجا لیکن یہ ماننے والے نہیں، اس لیے نشانیاں نہیں لائی جاتی۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص
حق کو دیکھ کر، جان کر، پہچان کر ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر بار بار بھی وہ حق کی نشانیاں دیکھتا رہے تو مان کے نہیں دیتا. یہ اس کی سزا ہوتی ہے اس انکار کی جو وہ حق کا کرتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے. تو متکبرین جو ہوتے ہیں وہ ہدایت سے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو جو شخص پہلی مرتبہ حق کو پہچان کر، جان کر ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق پر چھین لیتا ہے، اور یہ اس کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پارے کا اختتام ہوا، لیکن اب آپ ریفلیکشن دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سورہ الانعام ہم نے آیت 81 82 میں امن کا ذکر پڑھا. تو یہ امن دراصل جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیس ودن، اندرونی امن، اسلام اس قدر خوبصورت اور معتدل دین ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں روح کے تقاضوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا اور جسم کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا. ہماری اس تمام جائز خواہشات، تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا. اور اس میں یعنی روح اور جسم میں آپس میں جنگ نہیں ہے، بلکہ پوری طرح ایک امن ہے جس کا کہ ہمیں احساس ہوتا ہے. جیسے جسم اور روح آپس میں گندھے ہوئے ہیں، جی ہاں، تو اسی طرح ان کے تقاضے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے. کانٹرڈکٹ نہیں کرتے. جی ہاں الحمدللہ. یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جسم کو نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. ہم آزمائش کو کوئی بری چیز سمجھتے ہیں، جیسے کوئی مصیبت ہم پر آ گئی ہو، لیکن آج کا لیکچر لینے کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ آزمائش بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کہ انسان اس میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے. اس کے بدلے میں اگر ہم اس سے اس سچویشن کو کمپیئر کریں جو آج ہم نے پڑھی، کہ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں، اس کو خوشحالی دیں، تو وہ ایک غفلت کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. اور ایسی صورت میں تو وہ ایسا بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا. تو ایسے میں مطلب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی وارن کیا ہے کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے نکل آئیں، وہ ابھی توبہ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آخری بار پکڑنے سے پہلے مختلف سٹیجز سے گزارتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پر آ جائے. اور ظلم نہیں کرتا کسی کو. بالکل. اور یہ چیز سب سے زیادہ مجھے خوفناک لگی کہ اس میں انسان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، کہ بغیر وارننگ کے وہ اچانک پکڑے جائیں گے کسی دن. آج کے لیسن میں جو بات مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا نمبر 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح حق تھا اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا. آج اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کوئی کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس میں ہم انتہائی پرفیکشن چاہتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے کہ جو ہم نہ کریں، لیکن وہ کام جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اس کو اتنی سستی سے کرتے ہیں، اتنی سستی سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے اوپر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کو واپس سے لینا ہے تو ہمارے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پرفیکشن آ جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ بنایا وہ پرفیکٹ بنایا ہے. یعنی جتنی بھی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی بہترین ہیں، اور ہم جو جواب میں عبادت کرتے ہیں اس کا حال ہم سب جانتے ہیں. میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح پہلے کے لوگ جو تھے اور وہ بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اتنے نبی آئے اور اتنی ان کو سمجھایا گیا، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کا وہ کرتے. تو آج بھی یہی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں تو ایک آدمی کا کہنا کس طرح مانے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس میں تو یہ قرآن کسی آدمی یا انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں جو بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی وہ بالکل برحق ثابت ہوئیں. تو حق جو ہوتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں منسوب ہوتا، حق تو اللہ کی طرف سے. اگر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ یہ کرنے والے ہیں اس لیے مانے، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی. سورہ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بات ہوئی اوفو بالعقود کی، اور پھر بہت سارے احکامات اس میں آیت اس سورہ کے اندر آتے ہیں، اور اختتام میں بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا بات آتی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. تو
کچھ یہ نہیں کہا کہ جو عمل کریں گے یا جو عبادات کریں گے یا جو ان احکامات پہ عمل کریں گے، بلکہ صدق کی بات آئی، سچائی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور پھر ان کو اتنا ویلیو کیا کہ ان کے لیے کیا ٹائٹل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کی خوشنودی کا ان کو ٹائٹل. جو لوگ سچائی سے زندگی کو گزاریں گے، اتنا زیادہ ان کو آنر اور ویلیو اللہ تعالیٰ نے کی ہے سچائی کی. اور پھر خواہ وہ دین کا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ جو ہمیں یہاں سے کی ملتی ہے، ذالک الفوز العظیم کی بات ہوئی ہے کہ جو نسخہ کامیابی کا وہ سچائی ہے. ہر حال میں خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی قیمت دینی پڑے، اور ہمیں ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا کی کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے. کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خلاف حقیقت چیز کو کہتے ہیں. تو جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، اگر انسان کو اس پر اعتبار کرے گا تو وہ تو سہارا بن ہی نہیں سکتا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.